السلام علیکم۔ یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا آپ کا استقبال کرتا ہے اور پیش خدمت ہے ایک مضمون: اردو ڈرامے کے فن میں اسٹیج کی اہمیت۔ مصنفہ ہیں عالیہ بیگم۔ عنوان: اردو ڈرامے کے فن میں اسٹیج کی اہمیت۔ دنیائے ادب کے کسی بھی اصناف کا مکمل مطالعہ کرنا اور اس کے صحیح نتائج اخذ کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس عہد و ماحول، یعنی جس عہد میں فن پارہ تخلیق ہوا ہے، کہ تہذیبی و تمدنی، سماجی و معاشرتی حالات و واقعات سے پوری طرح واقفیت نہ حاصل ہو جائے۔ علاوہ ازیں ایک اہم جزو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مخصوص فن سے متعلق روایات اور بدلتے ہوئے جدید رجحانات کو بھی ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور اردو ڈرامہ بھی ان اصول و ضوابط سے مبرہ نہیں۔ اس لیے اردو ڈرامے کا مطالعہ کرتے وقت جہاں ایک طرف ادبی و تہذیبی روایات اور جدید رجحانات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے، وہیں دوسری جانب اس عہد و ماحول میں اسٹیج کے حالات اور تھیٹر کی ضروریات کو ذہن نشین کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ ڈرامہ دنیائے ادب کی وہ قدیم ترین صنف ہے جس میں ڈرامہ نگار انسانی زندگی کے مختلف واقعات و حالات اور حادثات کو کہانی کے پیرائے میں پیش کر کے اپنے افکار و خیالات کو سامعین و ناظرین تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ ڈرامے کا آغاز دراصل نقالی سے ہوا ہے، اور بقول ارسطو نقالی انسانی جبلت میں داخل ہوتی ہے، اور یہ بچپن سے انسان اور دیگر جانوروں، حیوانوں میں نظر آتی ہے، اور اس کی ترقی یافتہ شکل کا نام ہی ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کا لازم و ملزوم رشتہ اسٹیج سے ہوتا ہے، اور بغیر اسٹیج کے ڈرامے کی تکمیل ممکن نہیں۔ جس طرح تخلیق شعر کی خاطر شاعر چن چن کر لفظوں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح ڈرامہ نگار مختلف النوع اداکاروں کے ذریعے ڈرامے کی کہانی کو ناظرین کے روبرو پیش کرتا ہے۔ چونکہ صنف ڈرامہ پڑھنے لکھنے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا عمیق تعلق عمل سے ہوتا ہے، لہٰذا بغیر عمل کے ڈرامہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ عمل تبھی ممکن ہے جب اسے اسٹیج کیا جاتا ہے۔ بعض دوسری اہم چیزوں کی طرح ڈرامے کے لیے ناظرین کی موجودگی بھی بے حد ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ڈرامے کی قدر و قیمت اور اس کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک ناظرین و سامعین پر ہوتا ہے۔ محمد اسلم قریشی اپنی کتاب اردو ڈرامہ نگاری کا فن میں ڈرامے کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈرامہ اسٹیج پر فطرت کی نقالی کا نام ہے، جس میں اداکاروں کے ذریعہ زندگی کے غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے عمل میں قوت ارادی کا مظاہرہ تماشائیوں کے روبرو ایک معین وقت اور مخصوص انداز میں کیا جاتا ہے۔ محمد اسلم قریشی، اردو ڈرامہ نگاری کا فن، صفحہ 22۔ اسی طرح اردو کے مشہور معروف ڈرامہ نگار اور نقاد ابراہیم یوسف ڈرامے میں اسٹیج کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں: ڈرامہ یا ناٹک کی اہمیت جو اس کو دیگر اصناف ادب سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کی عوام سے قربت ہے،
کیونکہ جب ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا ہے تو اس کا دیکھنے والا کوئی مخصوص طبقہ نہیں بلکہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. محمد حسن کے الفاظ میں انورٹڈ کاما، ڈرامہ محض ادبی تصنیف نہیں ہے، اس کا تعلق اسٹیج سے ہے، اور جب تک اسٹیج کی روایت زندہ ہو اس وقت تک ڈرامے کی تخلیق ممکن نہ تھی. اسٹیج کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے، ان میں موسیقی، اداکاری، رقص اور آرائش و زیبائش، خواہ وہ اسٹیج کی ہو یا فنکاری کی، سبھی لازمی جز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ فنون ایک دوسرے سے منسلک و مربوط ہیں. لازمی طور پر ان کا تعلق مربوط اور ہم آہنگ سماج سے ہے. انورٹڈ کاما کلوز. محمد حسن، ادبی سماجیات، مکتبہ جامعہ ملیہ لمیٹڈ، نئی دہلی، دسمبر 1983 میں صفحہ 83. اس طرح ڈرامہ اس صنف کا نام ہے جس میں تخلیق کار اپنے افکار و خیالات کو اپنی تمام تر فکری و ذہنی صلاحیتوں کے ذریعہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف واقعات و حادثات کو کہانی کے پیرائے میں ڈھال کر ایک مسلسل طریقے سے ربط و تسلسل کے ساتھ جوڑتا اور سنوارتا ہے تاکہ وہ قصہ یا کہانی حقیقت معلوم ہونے لگے، اور پھر اسے عملی طور پر باقاعدہ اسٹیج پر اداکاروں کے ذریعہ مکالموں یا اشاروں میں ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال ان تمام تعریفوں کے مطالعہ سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ڈرامے کا تعلق بنیادی طور پر اسٹیج کے ساتھ ہے، اور ڈرامہ اور اسٹیج ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ ڈرامہ ہے تو اسٹیج ہے، اور اسٹیج ہوگا تبھی ڈرامہ مکمل ہوگا. یعنی ڈرامہ عملی طور پر اسٹیج کیا جانا بے حد ضروری ہوتا ہے. اسٹیج ہونے کے بعد ہی ڈرامہ مکمل ہوتا ہے. جیسا کہ محمد حسن نے ڈرامے اور اسٹیج کے متعلق لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما، ڈرامہ محض ادبی تصنیف نہیں، کیونکہ اس کا اسٹیج کیا جانا لازمی جزو ہے، اور اگر اسٹیج کی روایت کا وجود ختم ہونے لگے تو ڈرامے کی تخلیق ممکن ہی نہیں ہو سکتی. انورٹڈ کاما کلوز. ارسطو نے بھی بوتیقہ میں ڈرامے کے فن سے متعلق جو 3 وحدتیں بتائی ہیں، وحدت زمان، وحدت مکان اور وحدت عمل، ان میں سب سے زیادہ ذکر وحدت عمل پر ہی کیا گیا ہے. اور وحدت عمل کو ارسطو نے ڈرامے کی تکمیل کے لیے لازمی جز قرار دیا ہے. یہ وحدت عمل دراصل اسٹیج کی ہی صورت ہے. اسٹیج در حقیقت وہ کسوٹی ہے جس پر ڈرامے کو پرکھا جاتا ہے، جو کہ ایک پیچیدہ عمل ہے، اور اسی پر ڈرامے کی کامیابی اور ناکامی منحصر ہوتی ہے. کیونکہ جب ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا ہے تو اس کی تمام خوبیاں اور خامیاں سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. اس لیے کوئی بھی ڈرامہ کامیاب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب اس ڈرامے کو اسٹیج کیا جاتا ہے. یہ ایک پیچیدہ عمل اور مشکل ذریعہ اظہار ہے. اسٹیج کی تکمیل کے لیے جن اہم لوازم کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ہدایت کار، روشنی، موسیقی اور اداکار وغیرہ کے ساتھ تماشائیوں کا ہونا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. بغیر تماشبین کے کوئی بھی ڈرامہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس طرح اسٹیج کے ساتھ اردو ڈرامے کی گہری وابستگی رہی ہے.
ڈرامہ واحد ایسی صنف ہے جس میں قصہ یا کہانی کے ساتھ براہ راست دیگر فنون لطیفہ مثلاً رقص، موسیقی، مصوری اور اداکاری وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ ڈرامے کی خوبی کہی جا سکتی ہے یہ کہ ان تمام فنون لطیفہ سے ہم ایک ہی جگہ پر بیک وقت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں اسٹیج کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، ڈرامے کی اصلی جگہ اسٹیج ہے، اور دیکھنے والے جب زندہ کرداروں کو اپنی آنکھوں سے اسٹیج پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ریڈیو پر سننے یا فلم ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے کہیں زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یعنی ڈرامہ صرف تحریر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں ڈرامہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب اسے اسٹیج کے لوازمات اور دیگر ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین ظہور کاشمیری اسٹیج کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، جس عمارت کو ہم تھیٹر مانتے ہیں اس میں ڈرامہ کھیلنے کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا ہے۔ ہال کے سامنے بالائی سطح پر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں اداکار ڈرامہ کھیلتے ہیں، اس جگہ کو اسٹیج کہتے ہیں۔ بالائی سطح اس لیے ہوتی ہے تاکہ پیش ہو رہے ڈرامے کے کردار تماش بین کو نظر آ سکیں گے۔ ناظرین اور کرداروں کے درمیان ایک فرق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ڈرامہ کھیلتے وقت اداکاروں کو اپنی دنیا ہوتی ہے۔ تھیٹر میں اسٹیج چونکہ تعمیر شدہ ہوتا ہے اور ایک مستقل جگہ ہوتی ہے۔ اب اگر کھلی جگہ میں ڈرامہ کھیلنا مقصود ہو تو ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے کسی میدان یا کھلی جگہ پر لکڑیوں یا باقی چیزوں سے یہ آدھ ایک گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ڈاکٹر محی الدین ظہور کاشمیری، رسالہ آج کل، شمارہ نمبر مضمون میں، صفحہ 11۔ ڈرامہ کے اولین قوانین و ضوابط جو یونان میں ارسطو اور ہندوستان میں بھرت منی نے قائم کیے تھے، ان تمام اصول و ضابط کو ایک عرصہ دراز تک ڈرامہ نگاروں نے سختی سے مانا اور اس پر عمل پیرا رہے، لیکن بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ ڈرامے کے رجحان میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور انگریزی کے مقبول مشہور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر اور بعض دوسرے لوگوں نے ان قدیم اصولوں سے انحراف کیا اور اپنے لیے کچھ آزادی اختیار کر کے اس صنف کو ایک نئی سمت، ایک نیا وقار بخشا۔ نتیجتاً آج یہ صنف بڑی حد تک آزاد تو ہے، لیکن اس میں ہمیشہ سے عوام کی ضرورت کا خاص خیال رکھا جاتا رہا ہے۔ ڈرامہ چونکہ پیش کیا جانے والا فن پارہ ہے، لہٰذا اس کو مختلف النوع میڈیم کے ذریعہ عوام تک پہنچا کر فنکاروں کی کیفیت اور اس کے جذبات و احساسات کو بآسانی عوام کے دل و دماغ تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ صرف ڈرامہ نقاد نقول نے ڈرامہ اور تھیٹر کے رشتے کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اس موضوع پر بہت سے ادیب و دانشوروں نے خامہ فرسائی کی۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈرامے کا رشتہ تھیٹر سے ہے نہ کہ ادب سے۔ بہرحال ڈرامہ اور تھیٹر کے رشتے سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ڈرامے کو ادب سے پوری طرح خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں تو آج کل ڈرامے کی بہت سی اصناف وجود میں آ گئی ہیں، لیکن اصل میں ڈرامہ وہی کہلاتا ہے جو اسٹیج کے لیے لکھا گیا۔ ہندوستان میں ڈرامے اور اسٹیج کی روایت اور اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔
لیکن جہاں تک اردو ڈرامے اور اسٹیج کی تاریخ کی بات ہے تو اس کی عمر محض 1.5 یا 2 صدی کے قریب ہی پہنچی ہے۔ اس مختصر سے وقفے میں اردو میں متعدد کلاسیکی اور جدید ڈرامے لکھے گئے۔ ابتدائی دور میں جو ڈرامے لکھے گئے وہ بھانڈوں کی نقالی، عشقیہ لوک کھیل، اسلامی جنگ نامہ، رام لیلا، کرشن لیلا، نوٹنکی اور سوانگ وغیرہ کی شکل میں مذہبی رنگ لیے ہوئے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے ارتقائی مدارج طے کیا اور باقاعدہ ڈرامے کی شکل میں نمودار ہوئے۔ خصوصی طور پر نوٹنکی کا فن اردو ڈرامے اور تھیٹر کی ترقی میں معاون ثابت ہوا۔ ہندوستان میں اردو ڈرامہ اور اسٹیج کو نواب واجد علی شاہ کے زمانے سے ترقی اور عروج حاصل ہوا۔ نواب اودھ واجد علی شاہ اردو ڈرامہ اور اسٹیج کے بانی کہے جاتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار قرار دیتے ہیں۔ بقول پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب انورٹڈ کاما واجد علی شاہ کے زمانے تک اردو ڈرامے کا وجود نہ تھا۔ اس اہم صنف ادب کی بنیاد ڈالنے کا فخر ان کے لیے اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے ولی عہد کے دنوں میں رادھا کنہیا کی داستان نے محبت پر مبنی ایک چھوٹا سا ڈرامہ لکھا جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب تک موجود ہے۔ فنی اعتبار سے اس کا درجہ کچھ بھی ہو، اردو کا پہلا ڈرامہ ہونے کی حیثیت میں وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب لکھنؤ کا شاہی اسٹیج نظامی پریس لکھنؤ 1968 صفحہ 23۔ واجد علی شاہ سے لے کر آغا حشر کاشمیری تک کے اردو ڈرامے اور اسٹیج کا مطالعہ کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دور اردو ڈرامے اور اسٹیج کے لیے دور زرعی ثابت ہوا۔ اس دور میں اردو ڈرامے اور اسٹیج نے بہت ترقی اور کامیابی حاصل کی۔ بمبئی میں اسٹیج کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے ڈرامے کو خاص کی محفلوں سے نکال کر عوام تک پہنچا دیا اور اس فن میں عوام کی بڑھتی دلچسپی اور ذوق و شوق کے باعث اس نے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے خوب شہرت حاصل کی۔ بمبئی میں تھیٹر کی کامیابی کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی ڈرامہ کھیلنے کا یہ سلسلہ عام ہو گیا۔ اس وقت سفر کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا اسٹیج اور اس کے لوازم تیار کیے جاتے تھے جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکے۔ حالانکہ اس وجہ سے وہ تمام ساز و سامان جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جانا تھا ان میں تخفیف ہو گئی۔ بہرحال ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی ہندوستان کا گوشہ گوشہ ڈرامے کے فن سے روشناس ہو گیا۔ ڈرامے کی بڑھتی مقبولیت اور ترقی بہت سی ڈرامہ کمپنیوں کو عمل میں لائی۔ ان کمپنیوں نے ڈرامے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان کمپنیوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی غرض سے جہاں ایک طرف اسٹیج کے لوازمات کو زیادہ سے زیادہ مزین کیا، وہیں دوسری جانب نئے نئے ڈرامے کو پیش کرنے کی سعی کی۔ اس جدوجہد کا ایک بڑا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے تجارت کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر عوام کو خوش کرنے اور ان کی دلچسپی کو مزید بڑھانے کی غرض سے پہم کوششیں جاری رکھیں اور اس طرح عوام کے ذوق و شوق کی تشفی کو اپنا نصب العین قرار دے کر ڈرامہ نگاری کے فن کو فراموش کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں سیاسی، سماجی و معاشرتی بیداری پیدا ہونے لگی، جس کے باعث اردو ادب نے ایک نیا موڑ لیا اور لوگوں میں ایک نیا شعور بیدار ہوا جس نے فن
ڈرامہ کو بھی متاثر کیا، چنانچہ آغا حشر کاشمیری کے آخری دور میں جو اردو ڈرامے پیش کیے جا رہے تھے وہ معاشرتی مسائل کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو چند ڈراموں کے علاوہ زیادہ تر ڈرامے ایک ہی رویہ اور ایک ہی روش اختیار کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دور کے ڈراموں کی تکنیک بھی جو اصول کار فرما رہے اور جو بھی خوبیاں اور خامیاں اس دور کے ڈراموں میں نظر آتی ہیں وہ دراصل اس ایک مختصر ایک عنصر کی پروردہ ہیں کہ کمپنیوں کو عوامی مذاق کی تشفی منظور تھی۔ کمپنیوں کے ذاتی مفاد کے باعث ڈرامہ ایک عامیانہ چیز بن کر رہ گئی اور اس کی ترقی کی راہیں تنگ ہونے لگی، لیکن جب ہم فن ڈرامے کا بغیر مطالعہ کرتے ہیں تو علم ہوتا ہے کہ ڈرامے کا عامیانہ ہونا ایک حد تک معیوب نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح ڈرامہ نگار اسٹیج کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ تماش بینوں کے تقاضوں سے بھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ لہٰذا ان حدود کو متعین کرنا فنکار کے لیے لازمی ہے۔ آغا حشر کاشمیری کے بعد سے امتیاز علی تاج تک کے دور میں لکھے گئے اردو ڈرامے پر نظر ڈالیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ڈرامے کا ایسا دور تھا جب اردو ڈرامے تو بکثرت لکھے گئے لیکن وہ اسٹیج کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ان ڈراموں میں ادبیت اور حسن کاری کو تو نظر آتی ہے لیکن ساتھ ہی اس میں مقصدیت کا عنصر اس قدر حاوی رہا ہے کہ جس کے باعث ان ڈراموں کی اہمیت کم ہو گئی۔ تھیٹر اور اسٹیج کے قطع نظر دیکھا جائے تو ادبی ڈرامے بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ بغیر اسٹیج کے ڈرامے کی تکمیل ممکن نہیں اس لیے یہ ڈرامے کامیاب نہیں ہوئے۔ اردو میں ادبی ڈراموں کا آغاز محمد حسین آزاد کی تمثیل اکبر سے ہوتا ہے۔ اس انداز کو فروغ دینے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈرامے کو سنجیدہ طرز کی ادبی صنف مانا اور اسے تجارتی تھیٹر کی ابتذال کی حدوں سے اٹھانا چاہا۔ ان ادبی ڈرامہ نگاروں میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مرزا محمد ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، عبدالماجد دریابادی، پنڈت دتاتریہ کیفی، پریم چند اور برج نارائن چکبس وغیرہ کے نام بھی خصوصی طور پر شامل ہیں۔ ان ادبی ڈراموں میں خواہ وہ محمد حسین آزاد کا ڈرامہ اکبر ہو یا بعض دوسرے ڈرامہ نگار کے ڈرامے مثلاً راج دلاری، کملا، شہید وفا، مرقع لیلا مجنوں، زود پشیماں یا پھر پریم چند کا ڈرامہ کربلا، یہ تمام ہی ڈرامے ادبی لحاظ سے خاص حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے ناول اور داستان تو مکمل ہو سکتی ہے مگر ڈرامہ نہیں، کیونکہ ڈرامہ کے لیے اسٹیج کا شعور ہونا چاہیے۔ بقول عطیہ نشاط انورٹڈ کاما ادبی ڈرامے چونکہ مروجہ اسٹیج سے غیر متعلق تھے اس لیے ان پر روایتوں کی پابندی لازمی نہیں تھی اور جو اس وقت کے ڈراموں کے خاص سا بن گئی تھیں۔ مرقع لیلا مجنوں اور زود پشیماں وغیرہ کے دیباچوں سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد ڈرامہ نگاری کے مروجہ طریقوں کو بدلنا اور اس میں اصلاح کرنا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ڈاکٹر عطیہ نشاط اردو ڈرامہ روایت اور تجزیہ نیشنل آرٹ پریس الہ آباد 1973 صفحہ 221۔ بہرحال ڈرامے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اسٹیج سے اس کا تعلق بے حد ضروری ہے۔ فنی اعتبار سے یہ تمام ڈرامے ناقص ٹھہرتے ہیں۔ اس اردو ڈرامے کی بدنصیبی ہی کہا جا سکتی ہے کہ ایسے ڈرامے فنکار جنہیں ارسطو کی بوتیقا سے پوری طرح واقفیت حاصل تھی اور اردو ڈرامے کے فن اور اس کے لوازمات سے بخوبی آشنا ہوتے ہوئے بھی ڈرامے کے فن کو اسٹیج سے الگ کر کے ان اصولوں سے انحراف کر اردو ڈرامے لکھے اور ان سب کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ البتہ امتیاز علی تاج کے بعد اردو ڈرامہ اور اسٹیج کی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا جسے اردو ڈرامے کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دور کے زیادہ تر اردو ڈرامے اسٹیج کے لوازمات
اور ناظرین کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر لکھے گئے۔ ان میں سے بیشتر ڈراموں کو اسکولوں اور کالجوں میں اسٹیج کیا گیا اور وہ اسٹیج کی کسوٹی پر کھڑے اتر کر کامیاب ہوئے۔ اس دور کے ڈرامہ نگاروں میں خصوصی طور پر پروفیسر محمد مجیب، سید عابد حسین، پروفیسر اشتاق حسین قریشی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے اردو ڈراموں اور اسٹیج کے تعلق سے انتہائی اہم کام سر انجام دیے۔ ترقی پسند اور ابتدا کے زیر اثر جو اردو ڈرامے لکھے گئے، اس نے اردو ڈرامہ اور اسٹیج کی ترقی اور کامیابی کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ ابتدا کی مختلف شاخیں جو پورے ملک میں پھیل چکی تھیں، اس نے ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں لاتعداد اردو ڈرامے پیش کیے اور اردو ڈرامے کے تکنیک میں نئے نئے تجربات کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس زمن میں خواجہ احمد عباس، کرشن چند، سعادت حسن منٹو، سجاد ظہیر، راجندر سنگھ بیدی، ڈاکٹر محمد حسن، اپیندر ناتھ اشک، حیات اللہ انصاری، پرکاش پنڈت، حبیب تنویر اور ریتو شرن شرما، ہاجرہ مسرور، مرزا ادیب، کرتار سنگھ دگل وغیرہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، جنہوں نے اردو ڈرامہ اور اسٹیج کو ایک نئی سمت اور ایک نئی بلندی اور وقار بخشا۔ آزادی کے بعد لکھے گئے اردو ڈرامے اور اسٹیج پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گزرے 70 برسوں میں تعداد کے اعتبار سے ان ڈراموں کی گنتی کم ہے، لیکن مواد اور معیار کے لحاظ سے یہ ڈرامے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ آزادی ہند کے ساتھ ہی ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں ظلم و بربریت اور فسادات کا بازار گرم ہو گیا اور انسان کا دشمن نظر آنے لگا۔ ایسے ناگفتہ حالات میں اردو ڈرامہ اور اسٹیج نے عملی طور پر امن و آشتی کا پیغام عوام تک پہنچانے کی کوششیں کیں۔ عصر حاضر میں بھی اس صنف پر کام ہو رہا ہے، خواہ وہ ڈرامے کی تنقید و تاریخ کے متعلق کام ہو یا فن ڈرامہ نگاری پر۔ اس پر مختلف فنکاروں نے خامہ فرسائی کی ہے۔ اردو کے جدید ڈرامہ نگار اور ڈرامہ نقادوں میں نور الہی، محمد عمر، بادشاہ حسین، ڈاکٹر عطیہ نشاد، ڈاکٹر اخلاق اثر، عشرت رحمانی، ڈاکٹر انجمن آرا انجم، ڈاکٹر محمد حسن، ابراہیم یوسف، ڈاکٹر شمیم حنفی، اسلم قریشی، ڈاکٹر ظہور الدین، اشفاق احمد، ڈاکٹر زاہدہ زیدی، ڈاکٹر اشرف، ڈاکٹر اعظم ہاشمی وغیرہ کے نام خصوصی توجہ کے حامل ہیں۔ بہرحال آج بدلتے وقت کے ساتھ ڈرامے اور اسٹیج کے لوازمات میں بھی بہت اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پہلے کی مناسبت میں آج کے ڈراموں اور اسٹیج میں بہت فرق آیا ہے۔ آج کل ڈرامے اور اسٹیج کے لیے نئی تکنیک اور سائنسی مشینوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج جہاں ایک طرف آڈیٹوریم کے نئے انداز سے بنائے جاتے ہیں اور سیٹوں کو بھی اس ترتیب سے لگایا جاتا ہے کہ ناظرین کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے، وہیں دوسری جانب الگ الگ کلاسز کی سیٹس بھی ملتی ہیں۔ پہلے جہاں اسٹیج پر اداکاروں کی زیبائش اور سجاوٹ وغیرہ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، آج اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے۔ آج ڈرامہ ایک عام اسٹیج پر بغیر کسی مخصوص میک اپ کے ایک ہی رنگ کا معمولی لباس پہن کر بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ اب اسے بجٹ کی کمی سمجھیے یا وقت کی ضرورت یا پھر اسٹیج کے نئے تقاضے، بہرکیف اس آزادی سے اسٹیج اور ڈرامے کا رشتہ بڑھا اور مضبوط ہوا ہے، اور ورنہ آج کے دور میں اسٹیج کی تکنیکی اور فنی پابندیاں ڈرامے اور اسٹیج کے رشتے کو کمزور کر دیتی۔ اسٹیج در حقیقت ڈرامے کو پرکھنے کی کسوٹی ہوتا ہے جو ڈرامے کی صحیح قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ اسٹیج ہی وہ ذریعہ اظہار ہے جس کے ذریعے ڈرامہ عوام تک پہنچتا ہے اور مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ ڈرامے پڑھنے سے کہیں زیادہ دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تخلیق کار ڈرامے کے ذریعے سے جو پیغام عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پیغام ناظرین کے ذہن تک بآسانی منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ ڈرامے کے قاری کو بعض اوقات اس میں مزید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادبی ڈراموں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کا اسٹیج سے غیر متعلق ہونا تھا، چونکہ تخلیق کار کے افکار و خیالات اور اس کے سماجی پیغام کی رسائی عوام تک اسٹیج کے ذریعہ ہی ممکن ہے،
اس لیے ڈرامے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اسٹیج سے اس کا تعلق اشد ضروری ہے۔ اس لیے وہ ڈرامہ جو اسٹیج کے لازمات کو پورا نہ کرے، بقول فصیح احمد اسے کچھ بھی کہا جائے لیکن ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا۔ عالیہ بیگم، ریسرچ اسکالر، ڈپارٹمنٹ آف اردو، یونیورسٹی آف الہ آباد، پریاگ راج، 211002 UP۔ ابھی آپ یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا سے ایک مضمون سن رہے تھے جس کا عنوان تھا اردو ڈرامے کے فن میں اسٹیج کی اہمیت، اور مصنفہ تھیں عالیہ بیگم۔ اب یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔